میں اور تم بائی زینیا شرجیل ایپیسوڈ نمبر 1. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اس نے اپنی زندگی کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، صرف ہنسی مذاق اڑایا، مگر آج اسے زندگی نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں وہ اپنے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے اس کے بابا کے دوست اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے تھے. جو خبر انہوں نے سنائی تھی، ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ گئی، مگر یہ وقت سوچنے سمجھنے کا یا غم منانے کا نہیں تھا. اسے جلد از جلد اپنے لیے فیصلہ لینا تھا. اگر ایسا نہ کرتی تو وہ زندگی بھر پچھتاتی. ایک فیصلہ کرتی. وہ اپنا بھاری کام والا لہنگا دونوں ہاتھوں میں اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی، جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے اسے یہ اعلان کرنا تھا. یہ کیا مذاق کیا ہے تم نے؟ یہ تماشا دکھانے کے لیے تم نے پورے جہان کو اکٹھا کیا تھا؟ اپنے مرے ہوئے دوست کی دوستی کا پاس نہیں رکھ سکے تم؟ اب تم اس کی بیٹی کے لیے کسی طرح کے فیصلے کا حق نہیں رکھتے. میں اپنی بھتیجی کو اب اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. غرور سے بولتا ہوا وہ 47 سالہ آدمی اندر ہی اندر اس صورتحال کو دیکھ کر مطمئن تھا. اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنی چال چلتا. میرے لیے آپ یا پھر کوئی دوسرا فرد فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا. میں بالغ ہوں، اپنے لیے خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں. مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا. آج میری شادی کا دن متعین ہے. میری شادی آج ہی ہوگی. وہ کمرے سے باہر نکل کر تمام لوگوں کے سامنے آتے بولی. وہاں موجود تمام افراد دلہن بنی اس لڑکی کو یوں سب کے سامنے آتا دیکھ اور اتنی بڑی بات کرتا دیکھ دم بخود تھے. کس سے کرو گی شادی؟ یہاں تمہیں اپنا دولہا دکھ رہا ہے؟ کمال کے گہرے طنز میں پوچھے گئے سوال پر وہ بنا ڈرے ہاتھ کا اشارہ اس کی جانب کرتے بولی. وہ سامنے کھڑا ہے میرا دولہا. ان کی دلہن بنوں گی میں. آج اب ان سے شادی ہوگی میری. بنا ڈرے اتنی بڑی بات یوں اچانک بولنے پر جہاں سب ہکا بکا رہ گئے، وہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہوا اپنی طرف اس لڑکی کا اشارہ دیکھ کر دلہن بنی اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ذوالفقار نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا. ارے میں تو تم سے پہلے ہی بولتا تھا. تمہاری بھتیجی کا چکر اس لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے چچا کے ساتھ ہے. میں نے ان دونوں کو خود رات میں اکیلے نہر کے پاس دیکھا تھا. چودھری اسلم بھرے مجمع میں حیرت میں ڈوبے کمال سے بولا. بکواس بند کرو اپنی. خبردار جو اس معصوم بچی پر اتنا گھٹیا اور سنگین الزام لگانے کی ہمت کی. تم میں سے کسی نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے بیٹا. تم نے آج ہی کے دن تمہاری شادی ہوگی اور اسی سے ہوگی. وہ گہرے صدمے میں اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا. لیکن بھائی صاحب میں کیسے اس سے شادی؟ اس نے کہنے کے لیے ضبط سے بھینچے ہوئے لب کھولے تھے، مگر اپنے بھائی کی نظروں میں التجا دیکھ کر خاموش ہو گیا اور زہر خواندہ نظروں سے اس نے دلہن بنی لڑکی پر گاڑی جو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی. گاڑی میں ان دونوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود گہری خاموشی چھائی تھی. یہ دونوں نفوس ایک دوسرے سے انجان بنے اپنی منزل پر روا تھے. منزل بھی وہ جو دونوں کی ایک ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ جڑ چکا تھا. دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں ہی اس رشتے کو اپنا چکے تھے. تبھی گاڑی میں موبائل ٹون زور و شور سے بجنے لگی. ڈرائیونگ کرتے اس مرد نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر غصے میں اسکرین کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی. ذرا صبر نہیں ہے تمہیں؟ بولا ہے نا خود کال کروں گا. تمہاری عقل میں نہیں آ رہی میری بات کہ بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرو. ایک تو ویسے ہی زندگی عذاب میں مبتلا ہے، اوپر سے تم. غصے میں موبائل پر بولتا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا وجود اس کی بات پر تڑپ گیا. موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے ایک نگاہ غلط اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا، جو ضبط کیے اپنے اوپر کیے جانے والے تبصرے کو کڑوی گولی کی طرح نگل چکی تھی. ڈرائیونگ کرتا یہ مرد یقیناً آج اس کی بے باک طبیعت پر اندر تک جلس کر راکھ ہو گیا ہوگا. وہ تو ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتا تھا. آج بھرے مجمع میں جب اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے اس مرد کا نام لیا تو لڑکی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر جہاں لوگوں میں کھلبلی مچ اٹھی، وہاں وہ بھی اس حرکت پر غصے میں بھڑک اٹھا. گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک چکی تھی. اس سے پہلے وہ اس کی طرف دیکھتی یا کچھ کہتی، وہ ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے اس کو نظر انداز کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکا تھا. احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئیں. یہ سوچ کر کہ ابھی تو شروعات ہے، وہ نیچے اتر آئی. حسن کے بچے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اپنی جان بچا کر
رکو ذرا ابھی بتاتی ہوں۔ حال میں وہ اپنی آگے بھاگتے حسن کے پیچھے بھاگتی ہوئی چیخ کر بولی جو تھوڑی دیر پہلے اوپر برابر والی چھت پڑنے پڑوسیوں کی لڑکی سے بلا وجہ فری ہو رہا تھا۔ ابھی کہاں سے آ گئے بچے؟ ابھی تو میرے خود کھیلنے کے دن ہیں۔ یار کتنا تیز بھاگ رہی ہو، تھوڑا ہلکا تو بھاگو۔ کتنا تیز بھاگ رہی ہو، تھوڑا ہلکا بھاگو۔ حسن صوفے کے گرد چکر لگاتا ہوا ایک بار پھر سے اس کو ڈچ دے کر چھیڑتا بولا، آنے دو آج ذوالفقار انکل کو زمینوں پر سے، نہ میں نے ان کو تمہارے ان ٹھرکی کھیلوں کے بارے میں بتایا تو میرا نام بدل دینا۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی پھولی سانسوں کے درمیان بولی، خدا کا خوف کرو یار، اس حسینہ کو تم نے آنٹی سے تشبیہ دی، ذرا سا اس بیچاری سے ہنس کر کیا بات کر لی، تم تو ایسے ناراض ہو گئی ہو جیسے ابھی سے میری بیوی ہو گئی ہو۔ ویسے کیا تم مستقبل میں بھی بیوی بننے کے بعد یوں ہی شکی مزاج ہوگی؟ حسن اس کے خفا روپ پر پیار بھری نظر ڈالتا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن کی بات پر لفظ بیوی پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے۔ اگر تمہاری یہی چھچھوری حرکتیں رہیں تو میں شادی کے بعد تمہارا سر پھاڑ دوں گی حسن۔ اس کی دھمکی پر حسن زوردار کہکا مار کر ہنسا، تمہارا یہی روپ دیکھنے کی خاطر تو میں چھچھوری حرکتوں پر اتر آتا ہوں۔ ابھی سے اپنا دماغ کلیئر کر لو، شینا کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ چھت پر آ کر مجھ سے تمہارا پوچھ رہی تھی اور میں وہاں کھڑا اسے اشارے نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ماہ بعد میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ حسن اب سیریس ہو کر اس سے ساری بات کلیئر کرنے لگا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا بلا وجہ شینا کو اپنی اور تمہاری شادی کے بارے میں بتایا، وہ صرف تھوڑی ہیلدی ہی تو ہے اور ہماری شادی بھی چند ماہ بعد ہونے والی ہے، چند ماہ تو میں اس سے افیئر چلا سکتا ہوں۔ شرارت رگ پھر سے پھڑکتے ہی حسن اپنا کام دکھاتا صوفے سے اٹھا۔ افیئر چلانا ہے اس موٹی سے؟ رکو تمہاری سیٹنگ تو میں ابھی خود کرواتی ہوں اس سے۔ وہ دوبارہ حسن کی بات سن کر غصے میں آتی صوفے سے اٹھ کر حسن کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حسن تو ہنستا ہوا باہر جا چکا تھا مگر ہال سے اندر آتے وجود سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ او سوری، آپ کب آئے شہر سے؟ وہ دراصل حسن مجھے تنگ کر رہا تھا تبھی میں اس کے پیچھے۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو صفائی دیتے بولی جو خاصی ناگوار نظروں سے اس کے ٹکرانے پر اس کو گھور رہا تھا، 21 سال کی میچور لڑکی ہو تم، اور جو حرکتیں تم اس عمر میں کرتی ہو بالکل تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بردباری نہ سہی مگر سنجیدگی کا لبادہ ضرور اوڑھ لینا چاہیے تمہیں اب۔ آئندہ میں تمہیں بے وقوفوں کی طرح بھاگتے ہوئے یا شور مچاتے نہ دیکھوں۔ یہ نیچے گرا اپنا دوپٹہ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ سامنے کھڑے اس غصیلے مرد کی گرجدار آواز پر وہ سہمی ہوئی خاموشی سے سر جھکا کر تابعداری دکھاتی واقعی فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھاتی کمرے میں چلی گئی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر آہستہ قدم اٹھاتی ماضی کی یادوں کو سوچتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں قدم رکھ کر وہ صحیح راستے کا تعین کرنے لگی۔ آیا اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی یا پھر اسے اس کے بیڈ روم کا معلوم نہیں تھا مگر اپنے اندر وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی جو اس کے بیڈ روم میں چلی جاتی؟ وہ تو ہمیشہ سے اسے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر کھار کھاتا تھا، نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ ہمت کرتی اس کے بیڈ روم کی طرف رخ کرنے لگی۔ چند دنوں پہلے جب وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے شہر میں موجود اس کے گھر آئی تھی تب وہ کس قدر خوش تھی، اور اب ڈور نوب پر ہی نائی ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو بیڈ روم کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سہمے ہوئے دل کو اطمینان دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی مگر وہ کمرے میں اس وقت کہیں نہیں تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ میرے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر مت آ جایا کرو؟ عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ چند دنوں پہلے اسی کمرے میں اس کے اچانک آنے پر وہ کس قدر برہم ہوا تھا۔ اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا وہ اس کو جھاڑتا بولا، تب اسے اس چڑچڑے بابا پر ہنسی آئی جو ایک مرد ہو کر اچھی باڈی کا مالک ہوتے ہوئے بھی لڑکیوں کی طرح شرمائی شرٹ پہن رہا تھا، اور جب اس نے اس چڑچڑے بابا سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں تب وہ اس پر کتنا غصہ ہوا۔ آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اس کی دھمکی یاد کر کے کمرے میں چاروں طرف اس کو دیکھنے لگی جو اس وقت اپنے کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر ٹیرس پر اٹھی، وہ وہیں تھا اور موبائل پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا، شاید معائشہ سے۔ نہ جانے معائشہ کو آج ہوئے حادثے کا علم ہوا تھا یا ابھی تک وہ بیچاری لا علم تھی۔ ابھی وہ معائشہ کے بارے میں سوچ رہی تھی تب وہ ٹیرس سے اپنے کمرے میں آیا۔ کیوں آئی ہو؟
तुम मेरे कमरे में कड़क तेवरों से वो इसे घूरता बोला। तो आप ही बता दें मैं अब कहाँ जाऊँ? वो सामने खड़े इस मगरूर इंसान से पूछने लगी। मेरी बला से तुम तो जहन्नुम में जाओ, मगर यहाँ मेरी नज़रों के सामने से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हारा सच में हशर बिगाड़ दूंगा। वो गुस्से में इसे शोला उगलती आंखों से घूरने लगा। क्यों क्यों बिगाड़ेंगे आप मेरा हशर? मैं पूछती हूँ मेरा जुर्म क्या है? बुरा तो आज खुद मेरे साथ हुआ है। भर्राई हुई आवाज़ में आंसू रोकती वो इस सामने खड़े संगदिल शख्स से पूछने लगी। तुम मुझसे अपना जुर्म पूछ रही हो? जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ तुम वही सब डिज़र्व करती थी, क्योंकि अपने अहमकाना फैसलों की जिम्मेदार तुम खुद हो। खुद को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए तुमने शादी के लिए मेरा नाम लिया। मैं तुम्हें एक कम अकल और ना समझ लड़की समझता था, मगर तुम तो काफ़ी ज़्यादा घुन्नी तबीयत की निकली। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। भाई साहब की शक्ल देखते मुझे कुर्बानी का बकरा बनकर अपना आप पेश करना पड़ा। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हालात नॉर्मल होते ही मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी बेवकूफ़, जज्बाती और मौका परस्त लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सुना तुमने? वो गुस्से भरे लहजे में बोला। अपनी रोती हुई शक्ल मेरे सामने से गायब करो, और जब तक तुम मेरे घर में मौजूद हो कोशिश करो कि मुझे अपनी शक्ल कम दिखाओ। और अब तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। मैं अपने सामने खड़ी इस लड़की पर तरस खाए बगैर इसकी बेइज्जती करता बोला। जो हालात आज पैदा हुए थे, आखिरकार किसी पर तो इसे गुस्सा निकालना था। समझते क्या हैं आखिर आप खुद को? कभी खुद पर गौर किया है आपने? आप एक बद दिमाग, चिड़चिड़े और मगरूर इंसान हैं। आप जैसे इंसान से कोई नॉर्मल लड़की शादी करके खुश नहीं रह सकती। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके सामने आने का या आपको शक्ल दिखाने का। ये शादी अगर आपने मजबूरी में की है तो मैंने भी निकाह नामे पर साइन करते हुए लुडियाँ नहीं डाली थीं। आप खुद भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैंने सबके सामने शादी के लिए आपका नाम क्यों लिया, क्योंकि आपसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, ना कि आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी मैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हालात नॉर्मल होने के बाद मैं आपके साथ समझौता करती हुई सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी? किसी खपती इंसान के साथ उम्र गुजारने से बेहतर है इंसान खुदकुशी कर ले। और अगर मुझे मुस्तकबिल में अपने लिए कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ा तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूँगी। वो मसलहतन ही इसकी बातें बर्दाश्त करती खुद को कुछ भी कहने से रोक रही थी, मगर इतना कुछ सुनने के बाद रोक ना पाई। आउट, आई सेड गेट आउट। निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से। वो लड़की इसको शुरू से ही बदतमीज़ लगती थी। इससे पहले वो इस लड़की की फजूल किस्म की बकवास सुनकर गुस्से में आपे से बाहर होता चीख कर इसको कमरे से निकलने का हुक्म दिया। वो भी रुकी नहीं थी, बल्कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती इस कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारे चाचू तो मुझे कहीं से भी इंसान नहीं लगते, बल्कि पूरे के पूरे जिन लगते हैं। जब देखो सुरखा के लिए बस गुस्से में घूरते ही रहते हैं। बात तो ऐसे करते हैं जैसे अभी नवाला बनाकर कच्चा चुबा देंगे। नतालिया गुस्से में हसन के कमरे में आई, इससे बोली। वो अपने मोबाइल पर अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था। अब किस वजह से डांट सुन ली तुमने चाचू से? हसन नतालिया का फूला हुआ मुंह देखकर इससे पूछने लगा। मुझे डांटने के लिए इन्हें कोई वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह ही जब देखो मेरी शक्ल देखकर मुझ पर चढ़ दौड़ते हैं। संजीदगी और बुर्दबारी के लेक्चर देने शुरू हो गए। भला बताओ, खुद में तो कोई सन 65 की बुढ़ी रूह घुसी हुई है और चाहते हैं कि दूसरा बंदा भी इन्हीं के जैसा हो। नतालिया, जिसका रुख हसन की तरफ था, वो बिना ये बात गुमान मिलाए इससे बोली कि कमरे के दरवाजे पर खड़ा हैदर नतालिया के मुंह से अपनी ज़ात के बारे में तबसरा खामोशी और ज़ब्त से सुन रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो नतालिया यार? चाचू के बारे में? वो मुझसे उम्र में 8 साल 4 माह और 5 दिन बड़े हैं। इनमें कहाँ से कोई बुढ़ी रूह दिख गई तुमको? और मेरे सामने चाचू को ये सब तुम कैसे बोल सकती हो? कोई और वक्त होता तो वह नतालिया को खुश करने के लिए इसकी हाँ में हाँ मिलाता, मगर हैदर को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर वो नतालिया को आंखें दिखाने लगा। हाँ हाँ, बड़े अजीज़ हैं। आज तक किसी लड़की ने तो तुम्हारे सुतेले चाचू को अपना अजीज़ रखा नहीं। बंदे की अच्छी शक्ल सूरत का क्या फ़ायदा जब इसकी शक्ल पर हर वक्त 12 बजे हों। ये इशारा क्या कर रहे हो? मुंह से बोलो, मुझे तुम्हारे इशारों की ज़बान समझ नहीं आती। ये ज़ुबान तुम इस मोटी शीना को समझाया करो।
نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی جیسے ہی مڑی، دروازے پر حیدر کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی، جبکہ حیدر نے اس چھنٹاک بھر کی لڑکی کی چلتی زبان پر اس کو بری طرح گھورا۔ سوری چاچو، آج میں کتنا زیادہ بول گئی نا، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ نہ حسن نے بتایا کہ دروازے پر آپ موجود ہیں۔ اب بعد میں حسن کو اچھی طرح بتاؤں گی۔ نتالیہ آخری جملے پر بے حد آہستگی سے حسن کو آنکھیں دکھاتی دانت چباتی بولی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حیدر، بتاؤ نا چاچو کو، وہ کتنے پیارے لگتے ہیں مجھے۔ میں نے تو ہمیشہ حسن سے آپ کی تعریف کی ہے۔ حسن، بتاؤ۔ نتالیہ ایک بار پھر حیدر کی نگاہوں کی سختی سے گھبراتی حسن کو گھور کر بولی، جبکہ حیدر چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آیا۔ تم سے کس نے کہا؟ مجھے کسی لڑکی نے عزیز نہیں سمجھا۔ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار ہے۔ میں خود آج کل کی لڑکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے نزدیک ایسی لڑکی کی حیثیت ذرہ برابر نہیں جو مقابل سے اپنی عزت خود کروانا نہیں جانتی۔ حیدر کی غصے بھری نظروں اور باتوں پر نتالیہ کا سر جھک گیا۔ وہ ایک نظر حسن پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بھی نا یار، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ یہیں رکو، پہلے چاچو کو منا کر آ جاؤں۔ حسن نتالیہ کی روحانسی صورت دیکھ کر اس سے بولتا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار چاچو رکیں، میری بات تو سنیں یار، حسن حیدر کے پیچھے جاتا ہوا اس سے بولا۔ ذوالفقار نے جب ہوش سنبھالا تو شروع سے ہی اپنے ماں فاطمہ اور باپ آفاق کو دیکھا، جو ان دنوں ہی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں آفاق کی بڑی سی حویلی اور زمینیں تھیں۔ وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ذوالفقار پر یہ راز کھلا کہ فاطمہ اس کی سکی ماں نہیں، اس کی ماں اس کو دنیا میں لانے کے بعد ہی دم توڑ گئی۔ سگی خالہ اس کی ماں بن کر اس کے باپ کی زندگی میں آئی، مگر اس نے کبھی بھی ذوالفقار کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آفاق سے شادی کے اتنے سالوں بعد تک فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد نہیں ہو سکی۔ جب ذوالفقار 17 سال کا تھا تب فاطمہ امید سے ہوئیں۔ اتنے سالوں بعد اس حویلی میں ان لوگوں نے کوئی خوشی کی خبر سنی، مگر یہ خوشی کی خبر تب غم میں بدلی جب فاطمہ بھی اپنی بہن کی طرح حیدر کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے چلی گئیں۔ تب حیدر کے ننھے منھے وجود کو ذوالفقار نے گلے سے لگایا۔ ذوالفقار کی زندگی میں جب روحی اس کی بیوی بن کر آئی تب اسے ذوالفقار کی زندگی میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت معلوم ہوئی، کیونکہ روحی ایک سیدھی سادی نرم دل عورت تھی، اس لیے اس نے حیدر کی اچھی پرورش اور دیکھ بھال میں کسر نہیں چھوڑی۔ حسن کی پیدائش کے بعد بھی ذوالفقار اور روحی کے دل میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت جیسی تھی۔ خود حیدر نے بھی ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کو ماں باپ کا ہی درجہ دیا۔ حیدر کو شروع سے ہی اپنی زمینوں میں خاص لگاؤ نہ تھا۔ جب اس نے شہر میں تعلیم مکمل کی تب وہیں جاب بھی کر لی، جس پر ذوالفقار اور روحی نے اعتراض کیا، مگر حیدر کی خوشی اور مرضی پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ لیکن جو روحی کا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جب انتقال ہوا تب حیدر نے شہر میں گھر لے کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حسن اور اس میں 8 سال کی عمر کا فرق تھا۔ اپنے بھتیجے سے محبت ہونے کے باوجود حیدر اپنے اور اس کے رشتے کو ایک حد تک رکھنے کا قائل تھا، اس سے خود سے زیادہ بے تکلف ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ مگر حسن کی منگیتر اور اپنے بڑے بھائی کے مرحوم دوست کی بیٹی نتالیہ اسے بچپن سے ہی عجیب و غریب مخلوق لگتی، جس کو حیدر نے شاید ہی کبھی سیریس دیکھا تھا۔ لاابالی سی طبیعت رکھنے والی، ہر دم ہنسنے کھیلنے والی اس لڑکی کو حیدر نے تب زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا جب نتالیہ کے ماں باپ دونوں ہی انتقال کر گئے اور نتالیہ کی ذمہ داری ذوالفقار کو سونپ گئے۔ اس طرح نتالیہ، جو پہلے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آیا کرتی، اب پچھلے 2 سالوں سے مستقل حویلی میں ہی مقیم تھی۔ نتالیہ اور حسن ہم عمر ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی اچھے دوست تھے اور اتفاق سے دونوں ہی ایک جیسی لاپرواہ طبیعت کے مالک۔ چند ماہ پہلے حسن نے اسے بتایا کہ وہ نتالیہ سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی اور اتفاق سے دونوں ایک جیسی لاپرواہ طبیعت کے مالک۔ چند ماہ پہلے حسن نے اسے بتایا کہ وہ نتالیہ سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے، مگر تب حیدر نے اس کی نیچر کی وجہ سے حسن کی باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ جب ذوالفقار نے اسے فون کر کے حسن اور نتالیہ کی منگنی کی خبر سنائی، وہ شہر سے آنے کے لیے کہا، تب حیدر کو یقین آیا۔ اچھا، تو آج تم نے قسم توڑ دی یہاں آنے کی؟ کب آمد ہوئی تمہاری شہر سے؟ ذوالفقار، جو ناشتے کی ٹیبل پر براجمان تھا، حیدر کو ڈائننگ ہال میں آتا دیکھ کر اس کی آمد کا پوچھنے لگا۔ اب شکوے شکایتوں کا دور چلانے نہیں بیٹھ جائیے گا؟
آپ خود بھی اندازہ لگائیں، میری جاب ہے، میں مشکل سے ہی ٹائم نکال پاتا ہوں، اس لیے اتنی دور آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے بلاوے پر کل ہی آ گیا، مگر مجھے بلا کر آپ خود زمینوں پر نکل گئے۔ حیدر ذوالفقار کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھتا اس سے بولا، یہاں اپنی زمینوں کو چھوڑ کر تم خود شہر میں جا بسے ہو، نوکری کرنے کی حماقت بھی تم نے خود کی ہے، میرے شکوہ کرنے پر جن کی وضاحت دینے بیٹھ جاتے ہو، اور میں نے تمہیں 2 دن پہلے نہیں بلایا تھا، بلکہ ناراض ہونے کی دھمکی پر تمہیں حویلی مجبوراً آنا پڑا۔ حویلی آنے کے لیے تو میں پچھلے 2 ماہ سے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ذوالفقار بہت پیارے انداز میں اس کی کھنچائی کرتے بولے، آپ کو معلوم تو ہے بھائی صاحب، زمینوں سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی شروع سے ہی۔ آپ یقین جانیے پچھلے 2 ماہ سے میں بے حد مصروف تھا، چاہ کر بھی حویلی آنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا۔ اچھا اب آ گیا ہوں آپ کے پاس تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ضروری بات تھی جو آپ کو مجھ سے کرنی تھی۔ حیدر ساری باتوں کو ایک طرف رکھتا ہوا کیٹل سے اپنے لیے چائے نکالتا بڑے بھائی سے پوچھنے لگا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 ماہ بعد حسن اور نتالیہ کی شادی کر دوں، مگر دیکھا جائے تو حسن سے تم عمر اور رشتے میں بڑے ہو، اس لیے کیا سوچا ہے تم نے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار نے ناشتہ کرنے کے ساتھ بات کا آغاز کیا تو حیدر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا حیرت سے بولا، آپ نے صرف اس بات کے لیے مجھے شہر سے یہاں بلایا؟ بھائی صاحب سیریسلی؟ اور حسن، اس کی عمر ہے کوئی شادی کرنے لائق؟ وہ ابھی صرف 21 سال کا ہے، اسے کم از کم اتنا میچور تو ہونے دیں کہ کوئی ڈھنگ کا فیصلہ اپنے لیے کر لے۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ اس کی شادی کریں گے؟ حیدر کو سوچ میں ذوالفقار کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ حسن کی شادی کا معاملہ فی الحال ایک طرف رکھو، ابھی اپنی بات کرو، تمہاری عمر تو ہے نا شادی کرنے لائق؟ اگلے سال 30 کے ہو جاؤ گے، اگر روحی زندہ ہوتی تو یہ سب فکریں وہی پالتی، ابھی تو سب مجھے ہی دیکھنا ہے۔ ذوالفقار اپنی مرحوم بیوی کو یاد کرتا بولا، جس نے حیدر اور حسن دونوں میں ہی کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ معائشہ کا ذکر کیا تھا میں نے آپ سے، میرے ساتھ میرے ہی آفس میں کام کرتی ہے، ملواؤں گا بہت جلد اس سے آپ کو۔ مگر بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا حسن کے معاملے میں آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ حیدر کی سوئی ابھی تک حسن کی شادی پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ حسن اچھا خاصا لاابالی طبیعت رکھنے والا لاپرواہ لڑکا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، حسن اور نتالیہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ تم جانتے ہو اسحاق میرا جگری یار تھا، اپنی موت کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں نتالیہ کا خیال رکھوں اور اس کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ہی پاس رکھوں، کیونکہ رزاق کو اپنے چھوٹے بھائی کمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ کمال جائیداد کے چکر میں اپنے پاگل بیٹے سے نتالیہ کی شادی نہ کر دے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی کمال نتالیہ سے ملنے یہاں آیا تھا، وہ نتالیہ کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی بات بھی کر رہا تھا، مگر نتالیہ کے انکار پر فی الحال وہ خاموشی سے چلا گیا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ دوبارہ نتالیہ کو لینے آیا تو یوں ہی خاموشی اور شرافت سے واپس لوٹ جائے گا، اس سے پہلے کوئی بڑی بات یا حادثہ ہو۔ میں نتالیہ اور حسن کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کی بات پر حیدر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ چاچو یار، کیا آپ ابھی تک ناراض ہیں کل والی بات پر؟ ذوالفقار ناشتہ کر کے جا چکا تھا، حیدر بھی اٹھنے ہی والا تھا، تبھی حسن اس کے برابر میں کرسی کھسکا کر بیٹھتا حیدر سے پوچھنے لگا، میں کل بھی تم سے ناراض نہیں تھا حسن، بس تمہاری بچوں والی حرکتوں سے چڑ ہے مجھے، کم از کم تمہیں اب سنجیدہ ہو جانا چاہیے اپنی زندگی کو لے کر۔ حیدر چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی کپ میز پر رکھتا حسن سے بولا، اب تو سنجیدہ ہو جاؤں گا چاچو، بابا نے بتایا نہیں آپ کو 2 ماہ بعد میرے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں؟ حسن دانت نکال کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتا حیدر سے بولا، جس پر حیدر نے افسوس سے حسن کو دیکھا، تمہاری سپلی میں دیے ہوئے پیپر کلیئر ہوئے، اب کی بار کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ انداز کو دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، پوری امید ہے اب کی بار کلیئر ہو جائیں گے، اس بار 10,000 جو اوپر سے دیے ہیں۔ حسن فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر دانتوں سے کترتا حیدر کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس سے حیدر کو مزید افسوس ہوا۔ یوں پیسے دینے کے بجائے ایک بار دل لگا کر پڑھ لو تو کیا حرج ہے، کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں لگے ہو؟ اور جو چند ماہ پہلے تمہیں باہر جانے کا دورہ پڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہوتا پوچھنے لگا، ارے یار
वो तो समझे अब पॉसिबल नहीं। जिस दोस्त ने अपने पास बुलाने का कहा था वो ठंडा होकर बैठ गया, इसलिए यूएसए जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल ही समझे। हसन ढीले ढाले अंदाज में कुर्सी पर बैठा सेब खाता हैदर को बताने लगा, हसन, जिंदगी में कोई एक काम तो मुकम्मल और ढंग से कर लो। ना ही तुम अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो, ना ही तुम्हारा जॉब की तरफ रुझान है। कम से कम ज़मीनों के हिसाब किताब के मामले ही देख लिया करो। इसकी जिम्मेदारी भी भाई साहब के ऊपर है। हैदर अफसोस करता अपने भतीजे को समझाने लगा, चाचू शादी कर तो रहा हूँ यार, ये भी तो एक काम है, और ये काम समझ लें कि मेरे मुकम्मल और ढंग से अंजाम दे पाऊँगा, वो भी खुशी खुशी। वैसे ये मोहतरमा मायशा कैसी हैं दिखने में, जिनका आप थोड़ी देर पहले बाबा से जिक्र कर रहे थे? क्या वो भी नतालिया जितनी खूबसूरत हैं? वैसे यार चाचू, बचपन से मेरा ख्वाब था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो, और नतालिया से ज़्यादा खूबसूरत लड़की मुझे आज तक कोई नहीं दिखी। यूँ समझे नतालिया से शादी करके मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हसन की फजूल बात सुनने का हैदर के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो बिना कोई बात का तबसरा किए कुर्सी से उठ गया। इरादा ज़मीनों का चक्कर लगाने का था। नतालिया बिल्कुल ठीक ही बोलती है चाचू, सच में कभी कभार सन 65 की पैदावार लगते हैं। हसन हैदर के इतने खुश रवैये पर अफसोस करता दूसरा सेब उठा कर खाने लगा। क्यों पसंद नहीं तुम्हें हसन? क्या बुराई है इसमें जो तुम इसके लिए इस तरह बात कर रही हो? नतालिया हवेली से दूर बाग में टहलती हुई मोबाइल पर अपनी सहेली महक से पूछने लगी, तुमने कब इसमें बच्चों वाली हरकतें देख लीं? वो तो सबसे यूं ही शुगलबाजी करता है ताकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का जरिया बने, और इतना पढ़ लिख कर क्या करना है इसे? तुम्हें शायद मालूम नहीं जुल्फ़िकार अंकल के पास कितनी ज़मीनें और बागात हैं, और फिर मेरे बाबा जो इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए, इसका क्या? नतालिया मोबाइल फ़ोन पर महक को बताने लगी, कम से कम हसन इसके कमाल चचा के अब नॉर्मल बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर था, जिससे कमाल चचा इसकी शादी करवाना चाहते थे। सबसे बढ़कर हसन इससे मोहब्बत करता था। कॉल काटने के बाद नतालिया सोचती बाग में टहल रही थी, तब गीली मिट्टी और खाद इसके दोनों चप्पलों में भर गई। उफ, ये क्या हो गया? वो झुककर अपने पाँव को देखती मुंह बनाकर बोली। तभी वहाँ ड्राइवर आकर इससे वापसी हवेली चलने के बारे में पूछने लगा, नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? सारे पाँव गंदे मैले हो चुके हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अब शाम ढल रही है और अंधेरा होने वाला था। नतालिया ड्राइवर को देखकर बोली। इसका इरादा सामने नहर में अपने पाँव और स्लीपर्स धोने का था। छोटी बीबी, हसन साहब ने फ़ौरन गाड़ी मंगवाई है, इन्हें ज़रूरी काम से शहर निकलना है। ड्राइवर की बात सुनकर नतालिया कुछ सोचती हुई बोली, अरे हाँ, आज तो हसन को ज़रूरी काम से शहर जाना था। तुम ऐसा करो, गाड़ी ले जाओ, यहाँ से करीब ही तो है हवेली, मैं चहलकदमी करके चली जाऊँगी। नतालिया की बात पर ड्राइवर परेशान होता इसे देखने लगा। भला शाम के वक्त वो ऐसे कैसे छोड़ कर चला जाता? हसन से इसको जूते हरगिज़ नहीं खाने थे। अरे तुम यहाँ खड़े मुझे घूर क्या रहे हो? जाओ भाई, मैं आ जाऊँगी। इस बार नतालिया थोड़ा सख्ती से बोली, जबकि ड्राइवर परेशान होता गाड़ी के पास आया। वो जेब से मोबाइल निकाल कर हसन को सारी सूरत हाल बताने का इरादा रखता था, तब ही वहाँ हैदर की गाड़ी नज़र आई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर वहाँ मौजूद ड्राइवर से पूछने लगा। नतालिया बीबी के कहने पर इन्हें यहाँ शाम में लाया था। ड्राइवर जो हैदर को बता रहा था बात मुकम्मल होने से पहले वो दोनों ही नतालिया की ज़ोरदार चीख पर नहर की तरफ भागे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है कि नहीं? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस वक्त स्विमिंग करने की? हैदर जो नतालिया को नहर में डूबने से बचाने के बाद ड्राइवर को वहाँ से रवाना कर चुका था, नतालिया को होश में लाने के बाद इस पर गुस्सा करने लगा। स्विमिंग नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दोनों पाँव धो रही थी। दोनों स्लीपर्स न जाने कैसे नहर में चली गईं, जिसकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह कम अक्ली और अपनी हरकतों पर मिलने वाले तानों को नज़रअंदाज करती वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाई, यानी तुम अपनी स्लीपर्स को बचाने के लिए खुद नहर में कूद पड़ी? कम अकल लड़की, तुम्हारा और हसन का वाकई कुछ नहीं हो सकता। अब यहीं खड़ी रहकर मुझसे मज़ीद बातें सुननी है या हवेली चलना है? हैदर शर्मिंदा सी खड़ी नतालिया को मज़ीद झिड़कता अपनी नज़रों का जाविया दूसरी सिमत करता गाड़ी की तरफ चला गया। कपड़े गीले होने की वजह से नतालिया के जिस्म से चिपक गए थे। दुपट्टा बहता हुआ न जाने कहाँ चला गया। नतालिया के हुलिये को देखते हैदर ने ड्राइवर को रवाना किया था और वो खुद ही नतालिया को लेकर हवेली पहुंचना चाहता था।
चाचू। अपनी पुश्त से आती हुई नतालिया की आवाज़ पर हैदर जैसे ही मुड़ा, नतालिया फ़ौरन इसके सीने से आ लगी। नतालिया की इस हरकत पर वो बुरी तरह से पटा कर रह गया। एक पल के लिए वो कुछ बोल नहीं सका। क्या मुसीबत पड़ गई तुम्हें? माथे पर बल सजाए गुस्सा जब्त किए वो नतालिया से पूछने लगा। वो वहाँ दरख्त के ऊपर सांप। मुझे ऐसी मौत नहीं मरना, और शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं मरना। प्लीज़ चाचू, मुझे बचा लें। नतालिया ने एक बार फिर दरख्त की तरफ देखा। सांप दरख्त की शाख के नीचे उतर रहा था। वो दोबारा खौफजदा होती हैदर के सीने से लगी। सांप तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें डसने का इरादा तर्क करके खुद शर्माता हुआ यहाँ से जा चुका है। अब दूर होकर खड़ी हो जाओ मुझसे, कम अकल लड़की। और शर्म नाम की कोई चीज़ मौजूद है तुम्हारे अंदर क्या नहीं? हैदर ने आखिरी जुमला गुस्से में बोला तो नतालिया हैदर से अलग हुई। कौन सी बेशर्मी की है मैंने? आपको छोटी सी उम्र से चाचू ही कहती ही नहीं, सिर्फ समझती भी हूँ। और चाचू तो बाप जैसे होते हैं। क्या हुआ अगर कोई सहमा हुआ बच्चा डर के मारे अपने बाप के करीब आ गया? इसमें ऐसी कोई बेशर्मी वाली बात नहीं। अरे बाप तो अपनी औलाद से शफकत दिखाता है, मगर आप। नतालिया अपनी झिझक को एक तरफ रखती आखिरी जुमला कानों में हाथ लगाते बोली। यानी मौका पड़ने पर शर्मिंदा होने के बजाय वो हैदर को अपना बाप बनाकर इसकी बेटी बन गई थी। अब ऐसे गुस्से में क्या घूर रहे हैं? हवेली नहीं चलना? नतालिया हैदर की संजीदा नज़रों से घबराती हुई इससे पूछने लगी। जब तुम पैदा हुई थी तब से देख रहा हूँ तुम्हें। 21 सालों में सिर्फ तुम्हारी जिस्मानी नशोनुमा हुई है। ज़हनी तौर पर तुम अभी भी वहीं की वहीं हो। हैदर इसकी कम अकली पर अफसोस करता बोला। जाओ गाड़ी में जाकर बैठो फ़ौरन। हैदर नतालिया की तरफ गाड़ी की चेन बढ़ाता बोला, जिससे नतालिया पकड़ती तेज़ कदम उठाती चली गई। अरे हैदर, कैसे हो भाई? काफ़ी दिनों बाद नज़र आए। लगता है तुम शहर के होकर रह गए हो। ये तुम्हारे साथ में कौन थी? कमाल की भतीजी ना? मगर इसकी मंगनी तो जुल्फ़िकार की बेटी से हुई है, फिर ये इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ? कहीं तुम चाचा भतीजे दोनों ही तो जायदाद के चक्कर में इसके पीछे तो नहीं लगे हुए? चौधरी असलम अपनी गाड़ी से नीचे उतरता हैदर के पास आता इससे बोला तो हैदर ने इसकी बात पर चौधरी असलम का गिरेबान पकड़ा। अपनी जहन की गंदगी को अपने जहन तक महदूद रखो। अब अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की तो तुम्हारा वो हशर करूँगा जिसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। हैदर गुस्से में चौधरी असलम को धमकी देता बोला। चौधरी असलम ने हैदर के हाथ अपने गिरेबान से हटाया और दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हैदर अच्छी तरह जानता था अब ये बात कल तक कमाल के कानों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि चौधरी असलम कमाल का काफ़ी अच्छा दोस्त था। मगर हैदर को इस बात की परवाह नहीं थी। वो लापरवाह अंदाज में सर झटकता हुआ खुद भी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह बेदार होते ही वो गायब दिमागी से छत पर लटके पंखे को देखने लगा जो तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कल रात हुए सारे वाक़यात को सोचता वो बेड से उठ कर हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट पहनता मुसलसल नतालिया के बारे में सोच रहा था। हसन की कम अकली और बचगाना हरकत की वजह से जो कुछ हो चुका था इसमें नतालिया का कसूर हरगिज़ नहीं था, मगर इसके बावजूद वो गुस्से को नतालिया पर निकाल चुका था, क्योंकि हालात को देखते और जुल्फ़िकार की बात को मानते ही इसे नतालिया से निकाह करना पड़ा। अगर वो नतालिया से निकाह करने के लिए हामी ना भरता तो नतालिया का चचा कमाल मौके का फ़ायदा उठाकर नतालिया को अपने साथ ले जाता, और ऐसा जुल्फ़िकार नहीं चाहता था। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता किचन की तरफ आया ताकि अपने लिए नाश्ता बना सके। वहीं इसे लाउंज में मौजूद LED की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ज़रा सा लाउंज में झाँक कर देखा तो नतालिया मॉर्निंग शो देखती हुई बेफिक्र अंदाज में सोफ़े के ऊपर पाँव रखे आलती पालती मार कर बैठी हुई नाश्ते में मगन थी। इसके अंदाज से महसूस हो रहा था इसे हसन से शादी का न तो कोई गम था, बल्कि कल रात अपनी ज़िंदगी में हंगामा खेज़ शादी पर भी इसे कोई ख़ास शौक़ नहीं लगा था। वो हैदर को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हैदर इस अल्हड़ दोशीज़ा की लापरवाही और बेफिक्र तबीयत पर ताजुब करता किचन में जाने लगा। नतालिया शायद इन लोगों में से थी जो ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेते, बल्कि अपनी टेंशन भी दूसरों के सर दे देते हैं। मगर दूसरे ही पल किचन की अबतर हालत देखकर वो टेंशन में आ चुका था। नतालिया फ़ौरन यहाँ आओ। हैदर किचन की हालत पर गुस्से से गला फाड़ कर चीखा। क्या मसला हो गया आपको? खुद ही तो कहा था कि शक्ल मत दिखाना मुझे इस घर में रहते हुए, और सुबह होते ही मेरे नाम की बांसुरी बजाना शुरू कर दिया आपने। आखिर इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप चाचू?
نتالیہ کچن کے دروازے پر کھڑی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے حیدر سے پوچھنے لگی، واٹ چاچو، کل تم نے 800 سے زائد افراد کے سامنے مجھ سے خود اپنے منہ سے شادی کا اعلان کیا، چاچو کہاں سے آ گیا میں تمہارا؟ وہ کچن کی حالت بھولے لفظ چاچو پر بری طرح تل ملا گیا۔ ہاں تو کیا تھا اعلان، میں کب انکار کر رہی ہوں، مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کل رات کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اس لحاظ سے آپ ابھی تک میرے چاچو ہیں۔ نتالیہ حیدر کو جتاتے بولی تو اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے، مگر وہ اپنے اور اس کے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھتا کچن کی حالت پر دوبارہ متوجہ ہوا۔ یہ کیا کھانا خراب کیا ہے تم نے کچن کا؟ وہ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ نتالیہ کو گھورتا اس سے پوچھنے لگا۔ ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، کل پولر جانے سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا، اب آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا غم خالی پیٹ تو منانے سے رہی۔ نتالیہ کندھے اچکا کر بولتی واپس کچن سے جانے لگی، میں حرام کا پیسہ نہیں کماتا جو تم نے اتنا سارا رزق ضائع کیا ہے۔ جلے ہوئے 6 ٹوسٹ، ٹوٹے ہوئے انڈے اور چولہے پر بہتے ہوئے دودھ کو دیکھتا حیدر اس سے بولا، میں بھول گئی تھی کہ یہ نکاح ہم دونوں کے بیچ مجبوری میں ہوا، اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی چیزوں پر کوئی حق نہیں رکھتی، تو میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے طور پر مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا، آگے سے میں آپ کی چیزیں استعمال نہ کروں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر جتانے والے انداز پہ بولی، زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، میں حیدر ہوں، حسن نہیں، جسے جب دل چاہا جو منہ میں آیا بول دیا، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے میں نتالیہ کو تنبیہ کرتا بولا۔ نتالیہ خاموشی سے جانے لگی۔ ٹھہرو، واپس آؤ کچن میں اور کچن کی صفائی کر کے جاؤ تاکہ میں اپنے لیے ناشتہ تیار کر سکوں۔ سنک میں پڑے جھوٹے برتنوں کو دیکھ کر حیدر نتالیہ کو ٹوکتا بولا۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، جبکہ حیدر آفس کی طرف سے لیو ہونے کے باوجود آفس جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ وہ گھر میں رہ کر نتالیہ کی شکل دیکھتا تو نتالیہ کی حرکتوں سے اس کا مزید خون کھولتا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارا بھتیجا اچانک اپنی شادی والے دن گھر سے غائب ہو گیا تو اس کی وجہ سے اپنے بھتیجے کی منگیتر سے تمہاری شادی کروا دی گئی۔ سماج، برادری، عزت اور وقار، وقت اور حالات، ان سب کی خاطر مجبوراً تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویری گڈ۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے حیدر، تمہارے خاندان پر لڑکیوں کے بارے میں تو سنا تھا کہ ان کی زبردستی شادی کروائی جائے تو وہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں، لیکن شاید تمہارے خاندان میں الٹا ہی رواج ہے لڑکے کے بھاگنے کا۔ حیدر کی زبانی پورا قصہ تفصیل سے سننے کے بعد معائشہ طنزیہ لہجے میں بولی، حسن کی نتالیہ سے اس کی مرضی اور پسند کے مطابق شادی ہو رہی تھی معائشہ، میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ صرف اس لیے وہاں سے فرار ہوا کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بن کر آ چکے تھے اور اچانک اس نے USA جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حیدر معائشہ کو ایک بار پھر ایکسپلینیشن کر رہا تھا جو اسے زہر لگ رہا تھا۔ ہاں تو حسن شادی کے بعد بھی USA جا سکتا تھا، کم از کم تمہارے بھتیجے کو اس طرح چوری چپکے خط چھوڑ کر جانے سے پہلے سب کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا معاملہ یہی ہے، اگر ایسا ہے تو تمہارے بھتیجے نے بہت زیادہ اممیچورٹی کا ثبوت دیا ہے اس طرح کی حرکت کر کے۔ معائشہ ایک بار پھر حیدر کو دیکھتے بولی، یار مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہے کیونکہ اچانک حسن اپنی شادی کے دن گھر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اس بات کا مجھے یا پھر بھائی صاحب کو بالکل علم نہیں۔ مہمان سارے آ چکے تھے، باتیں بننا شروع ہو گئیں، اگر یہ سٹیپ نہیں لیا جاتا تو بہت سے معاملات خراب ہو جاتے جو بھائی صاحب برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دیٹس اٹ۔ حیدر کا لہجہ بیزاریت لیے ہوئے تھا، وہ بات کو ختم کرتا بولا، دیکھو معائشہ، اگر تم مجھے لائک کرتی ہو تو میں نے تمہاری فیلنگز کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی، میں یہ ساری باتیں چھپا کر تمہیں اندھیرے میں بھی رکھ سکتا تھا، مگر سب کچھ تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نتالیہ کے ساتھ میرا رشتہ کاغذی ہے۔ حسن سے جیسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے، حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں نتالیہ سے رشتہ ختم کر دوں گا۔ نتالیہ خود بھی یہ بات جانتی ہے۔ حیدر ایک اب کی بار پھر معائشہ کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، وہ اس کے لیے دل میں فیلنگز رکھتی تھی، اس وقت اس کی شادی کا سن کر معائشہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی حیدر سمجھ سکتا تھا۔ ویسے دکھنے میں کیسی ہے تمہاری وائف، نتالیہ؟ معائشہ کے سوال پر حیدر پہلے چونکا پھر بیزاری سے جواب دیتا بولا، بچی ہے بالکل، عقل سے بھی اور حرکتوں سے بھی، عادتیں بھی
بتایا تو تھا میں نے پہلے بھی تمہیں اس کے بارے میں، حیدر سر جھٹک کر بولا۔ 8 سے 9 سال کا فرق ہوگا تم دونوں کے درمیان۔ خیر اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ پہلے بھی تم نے ذکر کیا تھا نتالیہ کا مجھ سے، مگر جب وہ حسن کی منگیتر تھی، لیکن اب اس سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ویسے حیدر تم نے پہلے بھی اس کا ذکر مجھ سے بیزار سے انداز میں کیا، اس سے اتنی بیزاریت برتنے کی کوئی خاص وجہ؟ معائشہ کچھ سوچتے ہوئے حیدر سے پوچھنے لگی۔ میں نے پہلے کبھی تم سے نتالیہ کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تم سے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے معائشہ، اور پچھلے 2 سال سے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد سے نتالیہ میری فیملی کا حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تم ان ساری باتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو یا سوچ رہی ہو۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ ایک بار پھر بول اٹھی۔ میں نتالیہ سے ملنا چاہتی ہوں حیدر۔ معائشہ کی بات پر حیدر ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ معائشہ کو فی الحال انکار کر دے، پھر اچانک بولا، اوکے چلو چلتے ہیں۔ او گاڈ نتالیہ، تم واقعی سچ بول رہی ہو؟ ویسے تو میں تم سے کسی بھی بات کی توقع رکھ سکتی ہوں، مگر تمہاری یہ بات سن کر مجھے واقعی دھچکا لگا کہ تم نے اپنی بارات والے دن خود اپنے منہ سے پوری بارات کے سامنے حسن کے چاچو سے شادی کا اعلان کر دیا۔ موبائل پر بات کرتی مہک نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر حیرت زدہ تھی۔ ہاں تو پھر اور کیا کرتی؟ حسن وہاں سے عین وقت پر دفان ہو چکا تھا۔ اگر اس کے چاچے سے شادی نہ کرتی تو میرا چاچا مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جاتا اور اپنے اب نارمل بیٹے کے پلے مجھے باندھ دیتا۔ ویسے تو حسن کا چاچو بھی تھوڑا سنکی قسم کا ہے، لیکن پورے پاگل انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بندہ نیم پاگل انسان کو جھیل لے۔ سیریسلی یار، اگر کل تمہارے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا اور تم میری بارات میں آ جاتی تو فل فیملی سین دیکھنے کو ملتا۔ نتالیہ تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ سے گھر آئی تھی اور سارا سامان ٹیبل پر پھیلا تھا۔ وہ خود صوفے پر لاپرواہ انداز میں بیٹھی موبائل پر مہک سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ مگر جو کچھ حسن نے تمہارے ساتھ کیا، اس کا تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا نتالیہ؟ موبائل سے آتی مہک کی آواز پر نتالیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں نہیں ہوا تھا دکھ؟ میں بھی مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں، لیکن اگر کل رات میں اپنے دکھوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتی اور قسمت کے دھارے پر خود کو چھوڑ کر فیصلہ نہ لیتی تو کمال چاچا کے ساتھ جا کر ساری زندگی کے لیے روتی رہتی۔ اپنے چاچا سے بچنے کی خاطر حسن کے چاچے کو پھنسا دیا میں نے۔ بیچارے چاچو کل سے ہی غصے میں دندناتے پھر رہے ہیں، مگر میں نے سوچ لیا ہے میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اچھا سنو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں، شاید کوئی باہر آیا ہے۔ ڈور بیل کی آواز پر نتالیہ کال کاٹ کر موبائل رکھتی ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور مین ڈور تک پہنچی، مگر وہاں حیدر کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جسے نتالیہ دیکھنے لگی جیسے وہ لڑکی نتالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ نتالیہ، یہ معائشہ ہے۔ نتالیہ کے دیکھنے پر حیدر اسے بتانے لگا تاکہ وہ ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیے۔ او چچی جان آئی ہیں! نتالیہ حیدر کی بات سن کر ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے بولی، مگر حیدر نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر گھورا۔ وہ پل بھر میں سیدھی ہوئی۔ آپ کھڑی ہیں؟ معائشہ پلیز اندر آئیں، یہ آپ ہی کا تو گھر ہے، مستقبل کا۔ میں تو یہاں تھوڑے دن کی مہمان ہوں۔ اب کی بار نتالیہ مسکرا کر شائستگی سے بولی، راستے سے ہٹی۔ حیدر نے مجھے کل رات والی ساری صورتحال بتائی تھی، مجھے کافی افسوس ہوا سن کر۔ معائشہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولی، جو بلا شبہ ایک خوبصورت اور مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو حسن کا شادی کے ٹائم یوں چھوڑ کر چلے جانا اور حیدر سے اس کی شادی ہو جانا، معائشہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے لیے بھی اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا۔ کس لیے افسوس ہوا؟ اگر میرے لیے افسوس ہوا تو بالکل افسوس نہ کریں، اچھا ہی ہوا نا۔ حسن نے شادی سے پہلے اپنی اوقات دکھا دی، بعد میں یہ حرکت کرتا تب شاید واقعی افسوس کا مقام ہوتا۔ نتالیہ کی بات سن کر معائشہ خاموشی سے مسکراتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ آئیں ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پر ہے ڈرائنگ روم۔ مجھے لگ رہا ہے آپ پہلی بار اس گھر میں آئی ہیں۔ کیا چاچو نے ڈیٹ وغیرہ پر اپنا گھر یوز نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، جس پر نہ صرف معائشہ حیرت سے منہ کھول کر نتالیہ کو دیکھنے لگی، بلکہ ڈرائنگ روم میں موجود حیدر بھی نتالیہ کی بات سن کر وہیں آ گیا۔ کیا بولا ابھی تم نے اس سے؟ دیکھو نتالیہ، اپنی حد میں رہو۔ جیسے تم حسن سے کلوز ہو کر ملتی رہی ہو، ضروری نہیں کہ ہر کسی کا ریلیشن تمہارا اور حسن جیسا ہو۔
हैदर हॉल में आकर गुस्से में नतालिया का दिमाग दुरुस्त करता बोला, ओ हेलो मिस्टर, ज़रा कंट्रोल में रखें अपनी ज़ुबान को। कितना क्लोज होते देख लिया आपने मुझे और अपने भतीजे को। आपके भतीजे को मैं औकात में रखती थी लगामें देकर, और वही लगामें आपको अपनी ज़ुबान पर देना होगी। ये मत समझिएगा कि आप मुझे हसन के ताने देकर दुबा लेंगे और मैं बर्दाश्त करती सब सुन लूँगी। जितने दिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपका दिया हुआ नहीं खाऊंगी, तो प्लीज़ ज़ुबान को ज़रा संभाल कर आइंदा मुझसे मुखातिब होने की कोशिश कीजिएगा। नतालिया के बोलने की देर थी, हैदर शदीद गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा। बीच में मायशा आ गई। हैदर, क्या हो क्या है तुम्हें? कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़। मायशा हैदर को इतने शदीद गुस्से में देखकर इसका बाजू पकड़ते बोली। अगर वह ऐसा ना करती तो वो शायद गुस्से में इस लड़की को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता। जितने गुस्से में हैदर नतालिया को घूर रहा था, इतने ही निडर और बेखौफ तरीके से नतालिया हैदर को देख रही थी। मायशा तो यहाँ आकर पछताई थी। मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। मायशा को वहाँ मजीद खड़े रहना अजीब लगा, इसलिए आहिस्ता आवाज़ पे हैदर से बोलते घर से चली गई, जबकि हैदर गुस्से में अपने कमरे की तरफ भड़क गया। रात में जब वो खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो नतालिया किचन में मौजूद अपने लिए खाना बना रही थी। हैदर को देखकर इसने बुरा सा मुँह बनाया, जिसे देखकर हैदर ने सर झटका और घर से बाहर निकल गया। वो ज़्यादातर खाना घर से बाहर खा लिया करता, सिर्फ छुट्टी के दिन ही घर में कुकिंग करता। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तभी इसके मोबाइल पर मायशा का मैसेज आया। नतालिया तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है हैदर। इसे मायशा के इस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आया, तो वो मायशा को टाइप करता गाड़ी में बैठ गया। क्या तुमने इसको कभी भी गौर से नहीं देखा? दोबारा से मायशा का मैसेज देखकर हैदर अच्छा खासा चिढ़ गया। अभी तक तो गौर से नहीं देखा था, लेकिन वापस घर जाकर गौर करूँगा कि वो कितनी खूबसूरत है। अभी मैं माहिर जा रहा हूँ डिनर के लिए, मायशा को जवाब देता अपने मोबाइल को डैशबोर्ड पर रख कर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। घर वापस आते इसे आज काफ़ी देर हो चुकी थी। इस वक्त हैदर को नींद नहीं आ रही थी, जब भी वो किचन में अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से गया। कैबिनेट में मौजूद सामान और साथ ही फ्रिज भी खासी मिकदार में खाने पीने की अशिया से भरा था, जो इसने हरगिज़ नहीं खरीदी थी। किचन से निकलकर लाउंज में आता वो नतालिया के कमरे को देखने लगा। दरवाजे के नीचे झरी से आती रोशनी इसे पता दे रही थी कि नतालिया इस वक्त जाग रही थी। तभी हैदर ने नतालिया के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अगर आप इस वक्त मुझसे सॉरी कहने आए हैं तो सुन लें, मैं आपको आपकी गलत बात पर इतनी जल्दी हरगिज़ माफ़ करने वाली नहीं। हैदर के अपने कमरे में आमद देख कर नतालिया रूठे हुए अंदाज में इसको जताते बोली, क्योंकि हसन से क्लोज होने वाली बात हैदर ने गलत बोली थी, जबकि नतालिया की बात पर हैदर ने इस्तेहज़ाया हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें लगता है मैं और तुमसे यहाँ सॉरी कहने के लिए आया हूँ? जिस दिन मैंने तुमसे सॉरी बोला तो समझ लेना तुमने हैदर के दिल में एक अलग मुकाम बना लिया है, जो एक अनहोनी सी बात है। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि जो चीज़ें किचन में मौजूद हैं तुम वो किस लिए और क्यों लाई हो? हैदर संजीदा होकर नतालिया के सामने खड़ा इससे सवाल करने लगा। ऑफ कोर्स चाचू, वो सारी खाने पीने की अशिया मैं खुद के पैसों से ख़रीद कर लाई हूँ, तो इसका मतलब है वो चीज़ें मैं अपने लिए ही लाई होंगी। नतालिया हैदर को बोलती ड्रेसिंग टेबल से अपना पर्स उठा कर ले आई, जिसमें से चंद हज़ार के नोट निकाल कर इसकी बातों का सिलसिला जारी रखा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कमाई से ख़रीदी हुई चीज़ें ज़ाया कर रही हूँ, तो अब मैं अपने पैसों से अपनी चीज़ों को जो चाहे करूँ, कम अज़ कम आपको तकलीफ़ नहीं दूँगी। और ये पैसे इस कमरे के रेंट के लिए दे रही हूँ, रख लें प्लीज़। नतालिया ने बोलते हुए हैदर की तरफ 1000 के नोट बढ़ाए, जिसे हैदर ने गुस्से में भींचते हुए ज़ोर से दीवार पर फेंका। सारे नोट फर्श पर बिखर गए। सुबह वाली बात को अपनी ईगो का मसला बनाने से बेहतर है कि इस घर में असूल कायदे और तरीके से रहो, इंसान बनकर। वैसे ये इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? हैदर ने आखिरी बात गुस्से में नहीं, थोड़े मशकूक अंदाज में नतालिया से पूछी, क्योंकि वो जानता था जुल्फ़िकार नतालिया को हर माह मुनासिब जेब खर्च दिया करता था। और रुखसती के वक्त जुल्फ़िकार ने ख़ास तौर पर हैदर को समझाया था कि नतालिया अब इसकी ज़िम्मेदारी है, आगे से नतालिया की ज़रूरतों का ख्याल इसी को रखना है। और साथ में ये भी बोला था कि नतालिया के प्रॉपर्टी के तमाम कागजात इसने नतालिया के हवाले कर दिए। पैसे जहाँ से भी आए हों, आप हक नहीं रखते मुझसे जवाब तलबी का। नतालिया बोलती हुई मुड़ी, तभी हैदर ने सख्ती से इसकी कलाई पकड़ी, जिस पर नतालिया वापस हैदर की तरफ पलटने पर मजबूर हो गई। निकाह नामे पर साइन करके तुम अपने तमाम हकूक़ मुझे सौंप चुकी हो,
اس وقت میں تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے شرافت سے بالکل صحیح جواب دو۔ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میری بات کا جواب دیے بغیر اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرتا ہوں۔ حیدر اس کی کلائی سختی سے گرفت میں لیتا کڑے تیوروں کے ساتھ نتالیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پہلی بار اس کی کسی بات کو نتالیہ نے اتنا سیریس لیا۔ وہ واقعی سچ بتا دے، کہیں بعد میں حیدر کو سچ معلوم ہو جاتا تو؟ یہ پیسے میں نے اپنی شادی کی ساری جویلری سیل کر کے حاصل کیے ہیں، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ نتالیہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی بظاہر دلیری دکھاتی بولی، مگر اندر سے وہ یہ بات حیدر کو بتاتے ڈر رہی تھی۔ واٹ؟ تم نے اپنی شادی کا سارا زیور سیل کر دیا؟ حیدر نتالیہ کی بات سن کر اچھا خاصا شاکڈ ہوا۔ نتالیہ کی کلائی پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہو گئی۔ کتنے میں بیچا تم نے سارا قیمتی زیور؟ بولو نتالیہ، مجھے بالکل سچ سچ بتانا۔ حیدر اس کی کلائی چھوڑ کر غصے کو کنٹرول کرتا سنجیدگی سے نتالیہ سے سوال کرنے لگا۔ 5 لاکھ؟ ساری جویلری کے پورے 5 لاکھ روپے دیے انکل نے مجھے۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر کا دل چاہا وہ اپنا یا پھر نتالیہ کا سر سامنے دیوار پر دے مارے۔ تم ایک کم عقل اور بیوقوف لڑکی ہو، اس بات کا مجھے علم تھا، لیکن تم بیوقوفوں کی ملکہ ہو، مجھے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا۔ 20 سے 25 لاکھ کی مالیت کا زیور تم نے 5 لاکھ میں سیل کر دیا۔ ضبط کرنے کے باوجود حیدر سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ تیز آواز میں نتالیہ سے بولا، کیونکہ وہ سارا زیور فاطمہ نے روحی کو دیا تھا، جو بہت قیمتی اور خاندانی تھا۔ کیا سچ میں وہ 20 سے 25 لاکھ کا زیور تھا؟ لیکن وہ انکل تو شکل سے کافی ایماندار لگ رہے تھے، چہرہ بھی نورانی تھا اور چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ اتنا اولڈ فیشن زیور تھا، میں سمجھی انہوں نے مجھے اس کی کافی اچھی قیمت دی ہوگی۔ نتالیہ افسوس کرتے بولی، کیونکہ اس کا خود کا دل نہیں مان رہا تھا سارا زیور اتنا کم قیمت ہوگا، کیونکہ وہ جویلری وزن میں کہیں زیادہ تھی۔ شکل سے تم بھی بیوقوف نہیں لگتی، مگر ایسی حماقت کوئی عقل رکھنے والی لڑکی ہرگز نہیں کر سکتی۔ مگر تم تو نتالیہ ہو، تم سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، تمہاری بیوقوفی کا سارا قصہ میں صبح ہوتے ہی بھائی صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ اس وقت مجھے تمہاری پراپرٹی کے پیپرز چاہیے، جو رخصت ہوتے وقت تمہیں بھائی صاحب نے دیے تھے۔ اب بھائی صاحب خود حفاظت سے وہ پیپرز اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے۔ فوراً مجھے پیپرز لا کر دو۔ حیدر کے لہجے سے جھلکتے ہوئے روب کے آگے نتالیہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے الماری کے پاس جا کر پیپرز نکالنے لگی۔ جی بھائی صاحب، انشاءاللہ نتالیہ کو لے کر جلدی چکر لگاؤں گا آپ کے پاس، اور آپ اس کی فکر مت کریں، کوئی غم نہیں لیا۔ اس نے حسن کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ رکے میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ حیدر موبائل پر ذوالفقار سے بولتا نتالیہ کے کمرے میں جانے لگا۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آ گئے، پہلے تو ذرا یہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر میرے کندھے پر ڈال دیں، بلکہ رہنے دیں، دوپٹہ آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ پلیز ایسا کریں، میرے بال باندھ دے ذرا۔ کیونکہ نتالیہ کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا ہوا تھا، اس لیے حیدر کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ نان سٹاپ بولی۔ شکر تھا کہ ذوالفقار کی کال خود ڈراپ ہو گئی اور حیدر نتالیہ کی باتوں کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے شرمندگی سے بچ گیا۔ تمہیں بولتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تم کس سے کیا بول رہی ہو؟ حیدر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ڈریسنگ ٹیبل سے بینڈ اٹھا کر نتالیہ کی کمر پر موجود اس کے سلکی بالوں کو قید کرتا اسے اس بات کا احساس دلاتا بولا، اب ایسا کیا بول دیا ہے یار؟ تعریف ہی کی ہے آپ کی شرافت کی، کہ آپ چھچھورے مردوں جیسے نظر باز نہیں، کبھی تو ڈانٹے بغیر یا باتیں سنائے بغیر مجھے پیار سے ٹریٹ کر لیا کریں۔ نتالیہ کے بال باندھنے کے بعد حیدر اس کے سامنے آتا نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے ناخنوں پر پھونک مار رہی تھی۔ تم کوئی چھوٹا بچہ ہو جو میں تمہیں پیار سے ٹریٹ کروں؟ بھائی صاحب تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، جب فری ہو تو ان کو کال کر لینا۔ اور ہاں، میں باہر جا رہا ہوں، رات تک ہی میرا گھر واپس آنا ہوگا، دروازہ بند کر لینا۔ حیدر نتالیہ کو ہدایت دیتا اس کے کمرے سے جانے لگا۔ آج اس کا اپنے دوستوں سے ملنے کا ارادہ تھا۔ کیا آج کا دن آپ باہر جانے کے بجائے گھر میں میرے ساتھ نہیں گزار سکتے؟ نتالیہ کی فرمائش پر حیدر کے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ مڑ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اس کے جواب کی منتظر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنا آج کا کام تمہارے نام کر کے پورا دن برباد نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو آنے کا بول چکا ہوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔
حیدر واضح لفظوں میں اس کے سامنے انکار کرتا کمرے سے جانے لگا۔ کچھ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نتالیہ اس کا جواب سن کر کسی بچے کی طرح اداس کھڑی تھی۔ بات کو سمجھا کرو نتالیہ، میں اور تم ایک ساتھ سارا دن گھر میں اکیلے کیا کریں گے؟ تمہاری چلتی زبان اور الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ کر میرا خون کھولتا رہے گا، جبکہ تمہیں بھی میری موجودگی میں یہی ڈر رہے گا کہ میں تمہیں ڈانٹ دوں، اور اب ڈانٹ دوں۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں گھر سے باہر ہی چلا جاؤں۔ حیدر اس کو اداس دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا تو نتالیہ اس کے پاس آئی۔ آج ایسا نہیں ہوگا نا؟ میں پرومس کرتی ہوں، آج سارا دن میں ایسی حرکت نہیں کروں گی جس پر آپ کو غصہ آئے۔ آج سارا دن میں آپ کی بات مانوں گی، آپ کے کام کروں گی، ہم دونوں مل کر کوکنگ کریں گے، تھوڑا بہت انجوائے کریں گے، اور میں آپ کو اچھے سے انٹرٹین کروں گی۔ پلیز مان جائے نا چاچو میری بات۔ حسن کی بات بھی تو مان جاتے تھے۔ نتالیہ اب بالکل بچی بنی ہوئی تھی، اس کے سامنے ضد کر رہی تھی تو حیدر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اور تم، ہم دونوں ہی الگ الگ نیچر رکھتے ہیں نتالیہ، ایک دوسرے سے بالکل مختلف انسان ہیں ہم دونوں۔ حیدر نتالیہ کو سمجھانے لگا، اور دو مختلف انسان ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، آج دیکھ لیجئے گا آپ۔ نتالیہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتی گلے میں ڈالتی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے آگے ہتھیار ڈالتا نتالیہ سے پوچھنے لگا، ابھی تم نے مجھے کہا کہ تم مجھے انٹرٹین کرو گی، کیسے انٹرٹین کرو گی؟ حیدر نتالیہ کو اس کی بات یاد دلاتا پوچھنے لگا تو نتالیہ کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیدر کے پاس آ کر اس کے دونوں گالوں میں چٹکیاں بھرتے بولی، تو انٹرٹین ہونا ہے چاچو نے، اچھی طرح سے انٹرٹین کرتی ہوں آپ کو، پہلے یہاں صوفے پر تو بیٹھیں۔ نتالیہ نے حیدر کے گالوں کو چھوڑ کر اس کے دونوں بازو سے پکڑ کر پیچھے صوفے پر دھکیلا تو حیدر نے پہلے اس کو آنکھیں دکھائیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ نتالیہ نے اپنے موبائل پر سانگ پلے کرتی میوزک پر اپنی کمر خوبصورتی سے لہرانے لگی۔ میری نیندیں ہیں فرار تیرے سنگ میرے یار، تو نے کی جو میرے ساتھ شرارت وے۔ حیدر صوفے پر بیٹھا پہلے تو اس کو گھور کر گانے کی دھن پر ڈانس کرتا خاموشی سے دیکھنے لگا۔ او کاجل کی سیاہی لے کے آنکھوں کے چراغ سے، کیسے میں بتاؤں تجھ کو سو رتیاں جاگ کے۔ گانے کے بول پر ڈانس کرتی ساتھ ہی قدم اٹھا کر حیدر کے پاس آتی ہوئی وہ حیدر کو پہلی بار بہت زیادہ کیوٹ لگی، لیکن بنا مسکرائے وہ پوری توجہ سے نتالیہ کا ڈانس دیکھنے لگا۔ اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، میری اکھیوں نے لکھے لو لیٹر وے، سجنا تو چاند سے بیٹر وے، سجنا وے۔ جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا وہ ڈانس کرتی صوفے کے پیچھے سے ہوتی حیدر کے سامنے آئی تو حیدر اس کو اسمائل دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہائے کریو نہ مجھ سے تو جھوٹے موٹے وعدے، رہ جائیں گے ہم تو تیرے بن آدھے آدھے۔ نتالیہ گانوں کے بول گنگناتی ساتھ ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ لے آئی۔ نتالیہ حیدر کا ہاتھ چھوڑتی ڈانس کرتی جیسے گانے کے بولوں پر فیس ایکسپریشن دینے لگی۔ حیدر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کے ڈانس سے محظوظ ہونے لگا۔ تیرے لیے ہی بنی ہوں میں، تیری ڈیسٹنی ہوں، لے میں نے کلیئر کر دیے ہیں اپنے ارادے۔ نتالیہ حیدر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تو گانے کے بولوں پر حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ او رکھ لیا اپنے لیے رب سے تجھ کو مانگ کے، کیسے میں بتاؤں تجھ کو سو رتیاں جاگ کے۔ جتنا مگن ہو کر نتالیہ ڈانس کر رہی تھی اتنا سیریس ہو کے حیدر اس کا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ گانا اور نتالیہ کا ڈانس کب ختم ہوا اس کو معلوم نہیں ہوا، وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ یار چاچو میری پرفارمنس اتنی بری نہیں، کم از کم تالیاں تو بجا دیتے، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حیدر سے بولی تو حیدر جیسے ہوش میں آیا، تم پوری کارٹون ہو۔ وہ اپنا سر جھٹک کر مسکراتا نتالیہ کے لاپرواہ انداز پر اس کو بولا، تعریف کا شکریہ، چلیں اب ہم دونوں مل کر رات کے لیے کوکنگ کریں گے۔ نتالیہ حیدر کے آگے سر جھکا کر اس سے خراج وصول کرتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف لے جانے لگی۔ سارا دن نتالیہ کے ساتھ گزار کر اسے سچ میں وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔
اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ہال میں LED کے آگے بیٹھے حیدر کی مرضی کی کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے جو اتنی بور اور رونے والی تھی کہ نتالیہ جمائیہ لے لے کر تھک ہار کر وہیں حیدر کے شانے پر سر ٹکا کر سو چکی تھی۔ نتالیہ، اگر سونا ہے تو بیڈ روم میں جاؤ اپنے۔ حیدر نے صوفے سے اٹھ کر LED کا سوئچ آف کیا تو نتالیہ گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یوں صوفے پر سونا، پلیز اب دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ حیدر کے ٹوکنے سے پہلے نتالیہ اس سے بولی، مگر بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند منٹ بعد وہ مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حیدر صوفے کے پاس کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں بھٹک کر نتالیہ کے چہرے سے گردن کے مزید نیچے گئیں۔ بے ترتیب انداز میں لیٹی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ سے بالکل لاپرواہ تھی۔ بلکہ چھوڑے دوپٹہ، آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ نتالیہ کا جملہ یاد کر کے حیدر کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی۔ بے وقوف لڑکی! حیدر اس کو بولتا ہوا کمرے سے چادر لا کر نتالیہ پر ڈالتا خود اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ حسن، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مطلب تمہاری نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی اور تم اس لڑکی کے بلانے پر USA چلے گئے اور اب تم شادی بھی کر چکے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارے اس عمل سے تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا۔ جب بھائی صاحب کو تمہاری حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے، ان کا دل دکھے گا، احساس ہے تمہیں اس بات کا؟ حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو اچھا خاصا جھڑکتا بولا، چاچو، اسی وجہ سے تو میں نے سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا۔ پلیز اب میری خاطر بابا سے بات کریں، انہیں میری طرف سے سمجھائیں اگر میں نتالیہ سے شادی کرتا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ بھی برا ہوتا۔ اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میری وجہ سے اسلام بھی قبول کیا۔ حقیقت محبت تو مجھے شادی کے بعد جینی سے ہو چکی ہے۔ حیدر کو موبائل سے حسن کی آواز سنائی دی جسے سن کر اسے حسن پر شدید غصہ آیا۔ اور نتالیہ، اس کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا تم نے جینی سے شادی کرتے وقت تمہیں نتالیہ کا ذرا خیال نہیں آیا؟ نتالیہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو؟ مخصوص اپنی شادی والے دن اس کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کر دوسری شادی رچا بیٹھے ہو، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری حرکت پر حسن۔ حیدر نے موبائل پر جیسے ہی اپنی بات مکمل کی ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑی نتالیہ پر پڑی جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن اب حیدر سے کیا کہہ رہا تھا حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل پوری طرح نتالیہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی آنکھیں نم دیکھ کر۔ نتالیہ، رکو، میری بات سنو، بے وقوف لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا نتالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ تمہارے اندر سے یہ بچپنا آخر کب ختم ہوگا؟ ٹائم دیکھا تم نے؟ رات کا 1 بجا ہے اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے بیٹھی ہو۔ حیدر کے لاکھ روکنے اور منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑا فاصلے پر بنے پارک کی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ تب حیدر اس کے سر پر کھڑا بولا تو نتالیہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں ہوا کھانے ہرگز نہیں آئی، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا سوگ منانے آئی ہوں۔ اور سوگ ٹائم دیکھ کر منانا چاہیے یا رات کے 1 بجے؟ میں کسی پارک میں بیٹھ کر سوگ نہیں منا سکتی، ایسا کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں خود گھر آ جاؤں گی۔ نتالیہ نے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بہت سیریس ہو کر حیدر سے بولی تو ایک پل کے لیے حیدر کو اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ خود نتالیہ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا تو نتالیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم حسن کی بے وفائی کا سوگ منا لو، پھر آرام سے ایک ساتھ اکٹھا گھر چلتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اس طرح سیریس ہو کر بولا، میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں روتی، پلیز جائیں یہاں سے۔ حسن کی شادی کا سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ اس کا دل کیا ڈھیر سارا روئے مگر کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ وہ صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روئی تھی، اس کے علاوہ وہ کبھی نہیں رہی۔ وہ خود کو کم عقل اور بے وقوف کہلانا پسند کرتی تھی مگر کمزور نہیں۔ آج رو لو میرے سامنے، مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیدر کو بولنے کی دیر تھی۔ نتالیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ حیدر خاموشی سے اس کو روتا دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے اس نے اس لڑکی کو صرف اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ کیا
میں آپ کو حسن سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پر اپنا غصہ اتار لوں، ایسا کرنے سے میں صبح تک نارمل ہو جاؤں گی۔ نتالیہ کے منہ سے عجیب و غریب بات سن کر وہ کچھ نہیں بول پایا کہ اچانک غصے میں بھرے تاثرات لیے نتالیہ بینچ سے اٹھی۔ دھچکا حیدر کو تب لگا جب نتالیہ نے حیدر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے چیٹ کرنے کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی؟ منگنی تھی تم نے مجھ سے کی اور شادی کسی فرنگن سے کر لی۔ میری بددعا ہے تمہیں، چھوٹی عمر میں تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو جائیں، جلد بڈھے ہو جاؤ تم، شادی کے 1 ماہ بعد وہ فرنگن بیوی کسی غبارے کی طرح پھول کر موٹی ہو جائے کہ اس کے نیچے دب کر پسلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، مر جاؤ تم۔ میں تمہیں بددعا دیتی ہوں، تمہارے بچوں کی شکل تم سے نہیں بلکہ تمہارے برابر میں رہنے والے پڑوسی سے ملتی ہو۔ پارک میں رات 1 بجے حیدر کا گریبان پکڑے وہ زور سے چیخ کر آواز بلند حسن کو بددعائیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے حیدر نتالیہ کو ہوش لاتا وہاں اچانک پولیس آ گئی۔ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو آپ نے سنا وہ غلط تھا، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حیدر چوتھی بار اس بیوقوف انسپیکٹر کو وضاحت دے رہا تھا جو اس بات کو سر سے سمجھنے سے تیار نہیں تھا۔ تبھی نتالیہ بھی جلدی سے بولی، یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، وہ تو میں ٹینشن میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، دراصل ان کے بھتیجے نے مجھے۔ نتالیہ نے اس انسپیکٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ انسپیکٹر نتالیہ کی بات کاٹتا اس سے بولا، میڈم آپ کو اس آدمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں پورے معاملے کی نوعیت تک خود ہی پہنچ چکا ہوں۔ اوپر سے شریف دکھنے والے چھچورے آدمی اندر سے ایسے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر نتالیہ کو دیکھ کر تسلی دیتا بولا تو حیدر کو اپنے لیے لفظ چھچورا سن کر غصہ آیا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ بیوی ہے میری، اب بلا وجہ میں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی تک آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، اپنا رستہ ناپیے۔ اور تم دیکھ لیا تم نے اتنی رات کو باہر نکلنے کا انجام، اب گھر چلو۔ حیدر اس انسپیکٹر کے ساتھ نتالیہ کو بھی غصے بھرے لہجے میں بولا، ابے اوئے، کسی فرنگن عورت کے چکر میں پڑ کر تو نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا اور اب وقت پڑنے پر اس بچی کو بیوی بنا لیا تم نے، اوپر سے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ چل بیٹا اب تو یہاں سے سیدھا تھانے جائے گا میرے ساتھ۔ انسپیکٹر کی دھمکی پر اس سے پہلے حیدر کچھ بولتا نتالیہ فوراً بول اٹھی، او ہو انسپیکٹر صاحب، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے بات کو، چاچو بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ 4 دن پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ کی روانی سے چاچو بولنے پر جہاں حیدر نے غضب بھری نظروں سے نتالیہ کو دیکھا وہیں انسپیکٹر چکرا کر رہ گیا۔ ابے تم دونوں چاچا بھتیجی ہو یا پھر میاں بیوی، یہ کیا چکر ہے تم دونوں کے بیچ جس پر مجھے چکر آنے لگے ہیں؟ اب تم دونوں کو ہی میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ انسپیکٹر کی بات مکمل ہونے پر حیدر نے انسپیکٹر کے بجائے نتالیہ کو غصے میں دیکھا جو بے تکا بول کر مزید کام خراب کر چکی تھی۔ تبھی انسپیکٹر سے جان چھڑانے کے لیے حیدر کو اپنے ایس پی دوست کو موبائل پر کال ملانا پڑی۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور مجھے بہت بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم لوگوں نا جو میری امیدوں پر جب پانی پھیرتے ہو نا تو میرا دل کرتا ہے میں بھی کسی پہ بڑھاس نکالوں، ایسے ہی جیسے نتالیہ نے حیدر پر نکالی ہے، لیکن میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں بڑھاس نکالنے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے تم میری محبت کو جتنا گندا رسپانس دیا ہے نا، میرا دل کر رہا ہے میں تم سب سے کٹی کر لوں، لیکن اب کیا کروں، میں مجبور معصوم چھوٹی لڑکی تم لوگوں سے اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ محنت کو جب وہ صلہ نہ ملے نا تو بس انسان کا دل تھوڑا دکھتا ہے، تو اپنا رسپانس اچھا کرو، پیار محبت کے ساتھ رہو اور اچھے ویوز دو اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے چینل کو۔ اور میں اس سے زیادہ کیا بولوں، بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا۔ اللہ حافظ۔